کہ انسان کا جب تک عقیدہ مضبوط نہ ہو تب تک اس قوم میں عمل نہیں آتا۔ سماعی عقیدے کسی کام کے نہیں ہیں، پیدائشی عقیدے کسی کام کے نہیں ہیں۔ عقیدہ وہ کام کا ہے کہ جب بندہ اپنے عقیدے کو اپنی عقل سے تسلیم کرے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے، اسے بتانا چاہیے کہ اگر تم نے علی کو اپنا امام مانا تو کیوں مانا۔ دنیا قرب ظاہری کو بہت بڑا معیار دیتی ہے، اہل بیت قرب باطنی کو معیار دیتے ہیں۔ ایک بندہ ظاہراً میرے قریب ہے، ایک بندہ باطناً میرے قریب ہے۔ اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ جو باطن کے زیادہ قریب ہے۔ اب میں آپ سب کو نہیں جانتا، لیکن آپ میرے قریب ہیں، میں آپ کے قریب ہوں ظاہری طور پر، لیکن امام حسین کو میں دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ آپ سب سے زیادہ ہمارے باطن کے قریب ہیں۔ یہ اہل بیت کی مثال ہے۔ یا اگر آپ کی ماں ہو، آپ کے والد ہوں، وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں، آپ کا دوست ساتھ بیٹھا ہے، اس کا قرب ظاہری ہے، لیکن وہ ماں جو آپ سے بہت دور ہے وہ آپ سے اس سے زیادہ قریب ہے کیونکہ قرب باطنی ہے۔ اسی طرح خدا کی آواز آتی ہے، اے میرے بندے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیرے قریب ہوں، سوال یہ ہے کہ تو بھی میرے قریب ہے کہ نہیں۔ یہی اہل بیت فرماتے ہیں، اے ہمارے شیعو ہم تو تمہارے قریب ہیں، کیا تو بھی ہمارے قریب ہے کہ نہیں۔ یہی آواز امام زمانہ کی آتی ہے، اے میرے شیعہ، اے میرے منتظر، اے میرے ماننے والے، میں تو تمہارے قریب ہوں، کیا تو بھی میرے قریب ہے کہ نہیں ہے۔ مولا میں آپ کے قریب کیسے ہوں گا؟ فرمائیے قرب ظاہری کی بات نہیں ہے، جب تک تمہارا قلب ہمارا قرب حاصل نہیں کرتا، جب تک اس دل میں ہمارا قرب نہیں آتا۔ اب مومن کسی مومن کو دعوت دیتا ہے اور مومن اس کے گھر میں جائے، وہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہو، وہاں پہ گندگی پڑی ہوئی ہو، تو آنے والا کیا کہے گا؟ اس نے میری رسپیکٹ نہیں کی ہے۔ اگر دعوت دی تھی تو گھر کو صاف کرنا تھا، اگر دعوت دی تھی تو صفائی ہونی تھی۔ تو امام فرماتے ہیں، اے مومن میں تمہارے ظاہری گھروں میں نہیں آتا، میں ایک ہی گھر میں جاتا ہوں۔ مولا وہ گھر کیا ہے جہاں پہ آپ آنا چاہتے ہیں اور ہم تو آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں در و دیوار کے گھروں میں نہیں آتا۔ مولا کس گھر میں آتے ہیں؟ فرمایا جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ مومن کا دل ہے۔ اب یہ بتا تم نے دل کو صاف کیا کہ نہیں، اس دل سے کچرا نکالا کہ نہیں، اس دل سے گندگی کو نکالا کہ نہیں۔ جب تک تمہارا دل صاف و شفاف نہیں ہو جاتا، فرمایا تب تک تمہارے وجود میں اہل بیت کی حقیقی معرفت نہیں آ سکتی۔ مولا کیسے صاف کرو؟ فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح ایک آئینہ ہوتا ہے، اگر اس آئینے پہ زنگ لگا ہوا ہو تو اس آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، پہلے اس آئینے کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ جتنا آئینہ صاف و شفاف ہوگا اتنا تو صاف اپنے چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر چہرے پہ کالا دانہ بھی ہوگا اس صاف آئینے میں نظر آئے گا، لیکن اگر آئینہ دھندلا ہوگا، اگر اس پہ زنگ ہوگا، اگر اس پہ میلا پن ہوگا تو آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح فرمایا اے مومن اگر تو حجت خدا کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے دل کے آئینے کو صاف کر۔ جب تک یہ دل کا آئینہ صاف نہیں ہوتا، اس آئینے کو زنگ لگ گیا، کبھی حب دنیا کا زنگ، کبھی حسد کا زنگ، کبھی بغض کا زنگ۔ فرمایا جب تک ان تمام تر صفات کو صاف نہیں کرتے تب تک اس آئینے میں ولی خدا کو دیکھنے کی قابلیت نہیں پاتے۔ صلوات پڑھیں محمد اب رسول خدا کا فرمان سنیے، فرمایا جو انسان اپنے دل کے آئینے کو صاف کرتا ہے خدا اسے ایک نعمت عطا کرتا ہے جس کا ذکر خدا حدیث قدسی میں کرتا ہے۔ جو بندہ کوشش کرے، سعی و کوشش کرے کہ میرے دل کا زنگ مٹ جائے، دل کی سیاہی مٹ جائے اور یہ صاف و شفاف آئینہ بن جائے۔ اور وہ کیسے صاف بنتا ہے؟ ہم نے عقل کی صفات کو بیان کیا تھا۔ جب تک یہ صفات اپنے وجود میں امپروو نہیں کرے گا تب تک اس کا آئینہ صاف نہیں ہوگا، اور جب صاف ہوتا ہے تو خدا ایک نعمت اس بندے کو عطا
کرتا ہے؟ پروردگارا وہ کون سی نعمت ہے جو تو بندے کو عطا کرتا ہے؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے، میں اس کے وجود میں ایک واعظ کو نازل کرتا ہوں۔ کس کو نازل کرتا ہوں؟ ایک واعظ کو۔ واعظ کا کام کیا ہے؟ واعظ و نصیحت کرنا۔ کسی ایسے وجود کو اس کے دل میں اتار دوں گا، یہ واعظ ہمیشہ اسے نصیحت کرتا رہے گا۔ اگر یہ گمراہی کی طرف جائے گا، یہ واعظ اسے روک لے گا کہ گناہ نہ کرنا۔ اگر یہ برائی کی طرف جائے گا، اس کے اندر سے بانگ بلند آواز آئے گی، تو گناہ کرنے جا رہا ہے، تو حسینی ہے، تو برائی کرنے جا رہا ہے، تو ولی والا ہے، تم گناہ کرنے جا رہی ہو، تم زینب کی ماننے والی ہو، یہ اندر سے آواز آئے گی۔ لیکن مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا عذاب پروردگار عالم یہ ہے، سب سے بڑا عذاب الہی ہی ہے، خدا جو بندے پہ نازل کرتا ہے اس واعظ کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر اندر سے آواز نہیں آ رہی، اے بندے خدا سمجھ جانا کہ تمہارا واعظ مر چکا ہے، یہ اندر کی آواز ہے جو تمہیں بیدار رکھتی ہے۔ فرمایا جب تو پہلی مرتبہ خطا کرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے اور ہر انسان سنتا ہے اس آواز کو۔ ہر انسان جو ظلم کرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے تو غلط کر رہا ہے۔ ہر انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے تو غلط کر رہا ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں یہ خود اس آواز کا گلا گھونٹ لیتا ہے جب یہ تکرار عمل میں جاتا ہے۔ اگر اچھا عمل تکرار کیا جائے تو اچھا عمل اس کی اچھی عادت میں بدل جاتا ہے، اگر برے عمل کا تکرار کیا جائے یہ برا عمل اس کی عادت میں بدل جاتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا اگر تمہاری شخصیت ہے وہ نام کی بنیاد پر نہیں ہے کہ فلاں کا بیٹا تھا، نام کیا تھا، کرتا کیا تھا، نہیں۔ فرمایا مرنے کے بعد یہ جسم تو مٹی میں ملا جائے گا، لیکن اگر تجھے پہچانا جائے گا وہ تمہاری عادتوں سے پہچانا جائے گا۔ اے انسان تو مجموعہ ہے عادتوں کا، کسی میں 10 عادتیں، کسی میں 20 عادتیں، کسی میں 40 عادتیں۔ علی ابن ابی طالب نام ہے اچھی عادتوں کا، شمر نام ہے بری عادتوں کا، یزید نام ہے بری عادتوں کا، سید سجاد نام ہے اچھی عادتوں کا۔ اب تمہیں یہ دیکھنا ہے جو 70 سال زندگی گزار کے دنیا سے جا رہا ہے، کیا تو اچھی عادتیں بنا کے جا رہا ہے یا بری عادتیں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جب تک یہ عادتیں تمہارے وجود میں نہیں پنپیں گی، جیسے دیکھیے جسم ہے، یہ جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی حقیقت تو مٹی ہے۔ کل بھی عرض کر چکا کہ جسم مٹی میں جاتا ہے، پھر اسی مٹی سے ہزاروں اجسام بنتے ہیں، لیکن اے انسان جو چیز باقی رہ جاتی ہے، لوگ کس چیز سے تمہیں یاد کرتے ہیں؟ لوگ تمہاری عادت سے یاد کرتے ہیں۔ فلاں بڑا اچھا مومن تھا، فلاں بڑی اچھی زیارت پڑھتا تھا، فلاں بڑی اچھی قرات کرتا تھا، فلاں بڑا اچھا نوحہ پڑھتا تھا، آج میں یہاں پر ہوں کل نہیں ہوں گا۔ لوگ کس چیز کو یاد کریں گے؟ عادت کو یاد کریں گے۔ آپ اخلاق سے ملتے ہیں، کل نہیں ہوں گے، لوگ کس چیز سے یاد کرتے ہیں؟ عادت سے یاد کرتے ہیں۔ مولانا فلاں صاحب مرحوم ہو گئے، میں کس چیز سے یاد کرتا ہوں؟ بڑے با اخلاق تھے، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے سخی تھے۔ تو معصوم فرماتے ہیں عقل کو بڑھانے کے لیے آج جو نئی صفت بتا رہا ہوں وہ صفت یہ ہے کہ اے مومن، عقل مند وہ ہے جو روزانہ اپنے وجود میں ایک اچھی عادت کو پیدا کرتا ہے اور ایک بری عادت کو ختم کرتا ہے۔ یہ خزانہ ہونا چاہیے۔ جس طرح پیسوں کا بیلنس کے لیے بینک بناتے ہو، اسی طرح اپنی عادتوں کے لیے بینک بناؤ۔ اب کسی نے سوال کیا کہ مولا اگر اچھی عادت کو بڑھانا چاہوں تو کیا کروں؟ اس کا کوئی فارمولا تو ہو؟ تو فرمایا پہلے کاغذ و قلم لو اور اپنی بری عادتوں کو لکھو۔ یہ حدیث آپ نے سنی، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ تو میں آپ سے سوال کروں، آپ کا آئینہ کون ہے؟ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے ایک ایک بتائے کہ مولانا فلاں میرا آئینہ ہے۔ گھر میں شیشے کا آئینہ تو رکھا ہے جس میں جسم نظر آتا ہے، کسی روح کے آئینے کو بھی ڈھونڈا ہے؟ تن کا آئینہ تو آپ کے پاس ہے، من کا آئینہ ہے؟ انسان دو چیزیں ہیں نا، تن اور من۔ تن کو آئینے میں دیکھا جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے نا۔ اب جو من ہے آپ کا، جو آپ کی روح ہے، اس کا آئینہ کہاں ہے؟ یہی معصوم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا کیا ہے؟ آئینہ۔ ایک آئینہ تلاش کرو، ایک ایسا مومن جو امین ہو، ایک ایسا مومن جو سچا ہو، ایک ایسا مومن جو متقی ہو، اسے اپنا آئینہ بنا۔ اور ہفتے میں، مہینے میں، دنوں میں ایک مرتبہ پوچھو کہ قبلہ میری کون سی چیز آپ کو بری لگتی ہے؟ میری کون سی عادت؟ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ شوہر بیوی کو اپنا آئینہ نہیں بناتا، بیوی شوہر کو اپنا آئینہ نہیں بناتی۔ اگر باپ بیٹے کو آئینہ بنائے، بیٹا باپ کو آئینہ بنائے اور روز ایک دوسرے سے پوچھے میری وہ کون سی عادت ہے جو آپ کو بری لگتی ہے،
اور اس کو کاغذ پہ نوٹ کر لے. بیٹے کو کہے بیٹا یہ اخلاق مجھے اچھا نہیں لگتا, اس طرح بولنا آپ کا مجھے اچھا نہیں لگتا, اس طرح چلنا اچھا نہیں لگتا, یہ خلاف ادب ہے, اس کو کاغذ پہ نوٹ کر دے. اب معصوم فرماتے ہیں, اور ماڈرن سائیکولوجی کا بھی اصول ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اپنے وجود سے بری عادت کو نکالنا چاہتا ہے اس کے لیے 40 دن کافی ہے. اور قرآن کی طرف چلیے, وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ. اسلام میں بھی 40 کا تصور ہے. اگر کوئی اچھی عادت وجود میں ڈالنی ہے اس کا 40 نکالو, اگر کوئی بری عادت وجود سے نکالنی ہے اس کا 40 نکالو. ابھی میں نے دعا پڑھی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن اللہ, آپ سب میرے ساتھ پڑھ رہے تھے. آپ میں سے کسی نے یاد کیا اس دعا کو؟ یاد کیسے ہو گئی؟ سن سن کے. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے دعا کو بیٹھ کے یاد کیا ہو. اکثر لوگ اتنی بار نماز میں آئے اور اتنی بار سنا, یہ ہے تکرار عمل کا نتیجہ کہ جتنا تکرار کرتے ہو وہ خود بخود آپ کو یاد ہو جاتی ہے, آپ کے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے. فرمائے بالکل اسی طرح اگر عادت اچھی وجود میں ڈالنا چاہتے ہو, یہ نہیں کہ صرف مجلس میں آئے اور ارادہ کیا باہر گئے پھر ارادہ بھول گئے. وہ ارادہ کرو جو جبل الراسخ ہو, مضبوط پہاڑ کی طرح ہو کہ 40 دن کا 40 نکالو کسی بھی عادت کو وجود میں ڈالنے کے لیے اور کسی بھی عادت کو نکالنے کے لیے. 40 دن کافی ہوتے ہیں انسان کے لیے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو بھی کبھی کبھی سزا دیا کرو. علماء فرماتے ہیں جب شیطان تجھے دھوکہ دیتا ہے تو شیطان کو دھوکہ کیوں نہیں دیتا؟ مومن کی ایک صفت تھی نا, مومن کیا ہوتا ہے؟ رشید, صفت رشد ہوتی ہے اس میں. عقل مند کی صفت کیا تھی؟ رشد, یعنی ہوشیار ہوتا ہے. سب کو دھوکہ دے رہے ہو, شیطان کو دے کر دکھاؤ تمہارے نا. شیطان کو, شیطان کرتا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہوا نا, وہ یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھو گے, کہتا تھوڑی دیر کے بعد پڑھو. کبھی نہیں کہے گا نہیں پڑھو. توبہ کرنے جائیں گے کہے گا کل کر لینا. ایک اور تھا مومن, میں نے کہا بھائی اب تو توبہ کرو. مولانا بس 50 کراس ہو جائیں, 60 میں جاؤں گا تو بس مصلی پہ بیٹھنا ہے مجھے. تو شیطان یہی کرتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں بس بڑھاپا ہو جاؤں گا, بس مولانا کما لیا, سب کچھ کر لیا, بچوں کے لیے گھر شر بنا دیے, اب بڑھاپے میں اور کرنا کیا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھنا ہے. اس کی نیت میں ہی خلوص نہیں ہے تو نماز میں کیا فائدہ ہوگا؟ صفت میں نے بیان کی تھی کہ عمل کی ایک صفت کیا ہے, اس میں خلوص ہونا چاہیے. بھائی تجھے کیا پتا تو 60 تک زندہ رہے گا؟ تو اپنی سانسوں کا مالک ہے یا پروردگار عالم مالک ہے؟ وہ جب چاہے تمہاری سانس کو لے لے, وہ جب چاہے تمہاری وجود سے روح کو نکالے. تم کرو گے تو کیا کرو گے؟ تو معصوم فرماتے ہیں یہ بے وقوف ہے, ملعون ملعون ہے, جس کا آج اس کے کل سے کیا ہے؟ بدتر ہے. کہ شیطان تجھے دھوکہ دیتا ہے, تھوڑی دیر بعد کر لینا, کل کر لینا. اور یہ مسئلہ خمس میں بڑا اٹکتا ہے. مولانا اب کاروبار کے مسائل صحیح نہیں ہیں, بس اگلے سال کی کوئی ڈیٹ بتائیے میں اسٹارٹ کر لوں گا. مومن وہ ہے کہ جب اچھائی کا سنتا ہے, معصوم فرماتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی دیر نہیں کرتا. یہ دیر غفلت کا نام ہے کہ کل امام کا فرمان سنا چکا کہ اے مومن ہر جو سانس تو لیتا ہے, یہ سانس اندر گئی, یہ سانس باہر آئی, یہ کیا ہے؟ یہ لحظہ ہے. اور لحظے منٹ میں بدلتے ہیں, منٹ دنوں میں, اور دن مہینوں میں, اور مہینے سال میں. فرمایا اگر یہ سانس جو لے رہے ہو, اگر یہ تم نے غفلت میں لی اور غفلت میں سانس کو باہر نکالا, یعنی تمہارا ایک لحظہ اگر غفلت میں گزرا تو یہ ایک لحظہ منٹ میں بدل جائے گا, یہ منٹ گھنٹوں میں بدل جائیں گے, یہ گھنٹے مہینوں میں بدل جائیں گے, یہ مہینے سالوں میں بدل جائیں گے. اسی طرح تمہاری پوری زندگی گزر جائے گی. جس کو اپنے لمحوں کی فکر ہو اسے میں سمے تمار کہتے ہیں. جو ہر لمحے کی فکر کرے, جو سانس اندر جا رہی باہر آ رہی ہے, اس میں متوجہ ہوں کہ نہیں ہوں, بندے خدا بن پایا ہوں کہ نہیں, مطیع اہل بیت بن پایا ہوں کہ نہیں. تو معصوم فرماتے ہیں اگر جس کو نیکی کرنی ہے وہ آج کرے, کل پہ نہ ڈالے. جو کل پہ ڈالے, معصوم فرماتے ہیں اس میں عقل نہیں ہے. عقل مند کی نشانی یہ ہے وہ احتمال ضرر دیتا ہے, نقصان کا احتمال دیتا ہے. 1 سیکنڈ کے لیے احتمال لو, تم اگلے سال کا سوچ رہے ہو اور کل مر گئے, پھر کیا ہوگا؟ پھر منکر و نکیر کو کیا جواب دو گے؟ امام زمانہ کا حق نہیں دیا تھا, اس مال کو پاک نہیں کیا تھا. جب مقام تسلیم آتا ہے تو لوگ دیتے ہیں, لیکن یہ تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ عقل سے ایک چیز کو مانو. خمس سمجھ نہیں آ رہا, سوال کرو, پوچھو,
کوئی بات نہیں، اتنا پوچھو تاکہ تمہاری عقل مطمئن ہو جائے. جب مطمئن ہو گئے تو 100% کرو گے. بھائی آپ کو مثلا کینسر کا مسئلہ ہے، ٹی بی کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، 4 دوائیاں ہیں، مطمئن نہیں ہو، لیکن اگر ایک دوائی کھا کے کسی نے بتایا کہ اس میں 100% شفا ہے تو آپ کھاؤ گے. اب آپ بتانے والے کو دیکھو گے کہ خبر لانے والا کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، مطمئن ہے کہ نہیں ہے، پھر آپ کو یقین ہوگا دوائی کھاؤ گے. مومن پہلے یہ دیکھے کہ یہ فرمان کس کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا علی کا ہے، امام رضا کا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا خمس ہے، عون لدیننا، یہ ہمارے دین کے لیے کیا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے. آپ کے مدرسے اسی سے چلتے ہیں، یہ پورا معاشرہ اسی سے چلتا ہے. اور 10ویں صفت جو مولا عقل کی بتاتے ہیں، فرمایا عقل مند کی یہ صفت ہے کہ عقل مند سخی ہوتا ہے. کنجوس کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا. سخاوت ایک ایسی صفت ہے جو صفت پروردگار عالم ہے. نبی خدا نے کہا پروردگار فلاں کافر ہے، بڑا نافرمان ہے، میری باتیں نہیں سنتا، خدایا تو اس پہ اپنا عذاب نازل کرتا کیوں نہیں. اللہ کی آواز ہے، اے محمد مصطفیٰ، اس میں ایک صفت ہے جس کی وجہ سے میں عذاب نازل نہیں کر رہا، اپنی بلا نازل نہیں کر رہا. فرمایا کون سی صفت ہے؟ فرمایا وہ سخی ہے. سخاوت کی وجہ سے آتم تائی کی جب بیٹی آتی ہے تو امام اس کا استقبال کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں امام اس کا استقبال؟ امام نے کہا کیونکہ اس کا باپ بڑا سخی تھا. خدا کو سخاوت پسند ہے. جس طرح وہ سخی ہے کبھی دریغ نہیں کرتا، اسی طرح اے بندے تو سخی بن جا. کسی نے آیت اللہ العظمہ بہجت سے پوچھا مولانا ہم امام زمانہ کی محبت کو دل میں کیسے بڑھائیں؟ کیا صرف دعا پڑھنے سے محبت بڑھے گی؟ کیا صرف روکھی دعائے ندبہ پڑھنے سے محبت بڑھے گی؟ پر میں اگر محبت بڑھانی ہے اور امام کو بتانا ہے کہ تو مولا سے محبت کرتا ہے تو جس طرح بچے سے محبت ہے روزانہ اس کا صدقہ نکالتا ہے، اسی طرح زہرا کے لال کے لیے روزانہ صدقہ نکالا ہے، تاکہ امام کو رپورٹ پہنچے میرا شیعہ روز میرا صدقہ نکالتا ہے. اسے اتنی فکر ہے کہیں میرے مولا بیمار نہ ہو، کہیں میرے مولا پریشان نہ ہو، کہیں میرے مولا کسی مصیبت میں نہ ہو، تو لہذا روز صدقہ نکالتا ہے. اب یہ صدقہ نکلے گا، امام کو خبر ملے گی، مولا کے دل میں آپ کا نام آئے گا، آپ کی محبت بڑھے گی. ظاہر ہے جب انسان جس کو روز روز دیکھتا ہے، جس کا روز روز نام آتا ہے، اور وہ انسان ایک دن مسجد میں آئے تو ہر کسی سے پوچھتے ہیں بھائی فلاں روزانہ آتا تھا، آج ایبسینٹ کیوں آئے، اس کی خبر لیتے ہیں. جب روزانہ آپ کا نام امام کی خدمت میں جائے گا اور ایک دن صدقہ نہیں دو گے تو مولا پوچھیں گے صدقہ آیا کیوں نہیں، یہ مومن کہاں ہے؟ ملائک بتائیں گے مولا اس کی روح پرواز کر کے چلی گئی ہے. پھر امام زمانہ قبر میں آئیں گے، تمہاری مدد کریں گے کہ اے مومن اتنے دن تو نے مجھے یاد کیا، آج تیرا مولا تجھے یاد کرنے آیا. جتنا اہل بیت عادت کو ڈیولپ کرنا سیکھیں. کس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، معصوم فرماتے ہیں ان کا ذہن سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جیسا بناؤ اس کو بچہ ویسا بن جائے. انگریز خاتون یو کے میں بس میں جا رہی تھی تو کسی ہمارے پاکستانی نے دیکھا کہ اس کی 5 سالہ بچی ہے، ماں کے ساتھ بیٹھی ہے، ماں بھی بک پڑھ رہی ہے، بچی بھی بک پڑھ رہی ہے. یہ بڑا پریشان ہوا، گیا اس خاتون کے پاس. کا ایک سوال ہے. کون سا سوال ہے؟ کہ ہم بچوں کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے، گیم، موبائل، کھیل کود، یہ آپ کی بچی کیسے ہے کہ آپ بھی بک پڑھ رہی ہیں وہ بھی بک پڑھ رہی ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ تم بچوں کو کہتے ہو، بچے سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں. اس نے مجھے دیکھا پڑھتے ہوئے لہٰذا یہ پڑھتا ہے. یہ بچہ باپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے، یہ بچی ماں کو دیکھ کے سیکھتی ہے. تو فرمایا بچے سنتے نہیں ہیں، ان کو دکھاؤ، اور جتنا دکھاؤ گے اتنا یہ سیکھیں گے. جب بچپن میں عادت ڈیولپ ہو جائے گی تو یہ بڑا ہو کے بھی کیا بنے گا؟ سخی بنے گا. اور انسان پہلے یہ سوچے، آج علم بہت بڑھ گیا، اس دن ہم جین کے علم پہ بات کر رہے تھے کہ انسان پہلے یہ دیکھے کہ میرے ماں باپ میں خامیاں کون سی تھیں. ہر کسی کو پتا ہے ہاں میرا باپ سخی تھا یا کنجوس تھا، میرے باپ میں کیا تھا. یقیناً وہ عادتیں آپ میں آئیں گی، تو لہٰذا جوانی سے وہ عادت اپنے وجود سے کیا کریں؟ ختم کریں. یہ ایک وائرس ہے جو آپ کے روح کو تباہ کرتا ہے، اس عادت کو ختم کریں. امام فرماتے ہیں حاتم طائی سے جب پوچھا اے حاتم تو سخی کیسے بنا؟
تو حاتم کہتا ہے یہ سخاوت میری نہیں، میری ماں کی دی ہوئی عطا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ چھوٹا ہوتا تھا، امی خرچی دیتی تھی مثلاً 5 روپے، 5 روپے ساتھ پہ رکھتی تھی، حاتم یہ 5 تیرے، دوسرے 5 دیتی تھی، حاتم یہ 5 فقیر کے، جتنا مجھے دیتی تھی اتنا فقیر کے لیے دیتی تھی۔ جب بھی جاتا تھا کہیں پہ گھومنے پھرنے پڑھنے، جو بھی بچوں کی روٹین ہوتی ہے، 5 اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا، 5 فقیر پہ خرچ کرتا تھا۔ جب تک زندہ تھی ماں نے یہ عادت ڈالی کہ اب بڑا ہو گیا ہوں، جتنا اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں اتنا فقیروں پہ خرچ کرتا ہوں۔ یہ سخاوت حاتم طائی۔ اور کسی نے کہا کہ مولا حاتم بڑا سخی تھا، امام فرماتے ہیں سخی تھا لیکن علی کی سخاوت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ مولا بہت سخی تھا، ایک فقیر 40 دروازوں پہ جاتا تھا اور 40 مرتبہ مانگتا تھا، حاتم اسے یہ نہیں کہتا تھا تو لے کر گیا ہے پھر کیوں آیا ہے، 40 مرتبہ جاتا تھا اور 40 مرتبہ دیتا تھا۔ امام نے فرمانے لگے ارے یہ حاتم کی سخاوت ہے، لیکن علی اگر حاتم طائی کی جگہ پہ ہوتے اسے ایک دروازے پر اتنا دیتے کہ 40 پہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ پر آتے ہیں تو فرمایا تمہارے وجود کو اتنا عطا کر دیتے ہیں، تمہارے وجود میں اتنی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بحر العلوم کا نام سب نے سنا ہے، بحر کہتے ہیں دریا کو، علوم کہتے ہیں علم کی جمع کو۔ کس کا دریا؟ علوم کا دریا، علم کا دریا۔ جب بحر العلوم سے کہا جاتا تھا آپ کو دنیا بحر العلوم کہتی ہے، کہتا ہے میں وہ بحر ہوں جو امام زمانہ کا قطرہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اتنی میں نے عبادت کی، اپنی عقل کو مضبوط کیا، ان صفات کو اپنے وجود میں ڈالا، لیکن جسمانی طور پر فزیکلی میرا حافظہ بہت کمزور تھا، پڑھنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ علی کے حرم میں گیا، اتنا رویا، اتنا رویا، مولا مجھے علم دیجیے، مولا مجھے علم دیجیے، مولا مجھے علم دیجیے۔ ایک دن میری آنکھوں سے پردے ہٹے، وقت کے امام کی زیارت نصیب ہوئی، فرمایا سید ہمارے قریب آ۔ میں نے کہا میں مولا ایسی گستاخی نہیں کر سکتا، کہ ہمارا حکم ہے ہمارے قریب آ۔ کہ امام کے قریب گیا، امام نے کہا اور قریب آ، کہا اور قریب گیا، یہاں تک کہ سینہ سینے سے ملنے لگا۔ امام نے کہا اور قریب آ، کہ مولا میری جگہ تو آپ کے قدموں میں ہے، کہ میں کہتا ہوں اپنا سینہ میرے سینے سے ملا۔ ایک مرتبہ سینہ سینے سے ملا اور امام نے اسے گلے لگایا، کہ بس سینہ جب جدا ہوا تو ایسے لگا دریائے علم کا ایک قطرہ میرے سینے میں چلا گیا۔ اتنا علم مجھے ملا۔ تو انسان ان سخیوں کا ماننے والا ہے، اگر ان کے در پہ جاؤ تو اتنی عطا ملے گی، اتنی عطا ملے گی جس کا انسان تصور کر نہیں سکتا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے ذہن میں عقل مضبوط ہو جائے اور عقل میں صفت سخاوت آ جائے، عقل میں عفت آ جائے، عقل میں حیا آ جائے، عقل میں سیلف کنٹرول آ جائے، عقل میں سیلف رسپیکٹ آ جائے، عقل میں رشد آ جائے، یہ عقل میں علم آ جائے۔ جب تک تمام صفات آپ کی عقل میں نہیں آتی، جب تک انسان یہ نہیں سوچتا کہ میری زندگی کا ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں میں کچھ حاصل نہ کروں، جس میں کوئی اچھی عادت اپنے وجود میں نہ ڈالوں، تو معصوم فرماتے ہیں یہ شیطان بڑا ملعون ہے، تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسان اس شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور اتنا بدبخت ہے جب تو قیامت کے دن کہے گا خدا اس نے گمراہ کیا تھا، کہے گا میں نے کب کیا تھا، اس نے تو خود گناہ کیا تھا۔ پھر اللہ کی آواز آئے گی کیا تو نے گمراہ نہیں کیا تھا؟ کہ خدا میں نے مشورہ دیا تھا، کیا تو اس نے تھا، کس نے کہا تھا میرے مشورے پہ عمل کرے؟ اس کو تو علی نے بھی مشورہ دیا تھا، اس کو تو مصطفیٰ نے بھی مشورہ دیا تھا، اس کو تو مرتضیٰ نے بھی مشورہ دیا تھا، پھر اس نے میرے مشورے پہ عمل کیوں کیا؟ یہی عبادت ہے کہ تجھے عقل بھی تھی اور تجھے سوچنا تھا تجھے کس کی باتوں پہ چلنا ہے۔ مولا ایک اور صفت بتائیے جو ہمارے وجود میں آ جائے، جو ہمارے معاشرے میں آ جائے اور یہ معاشرہ پورا سدھر جائے۔ تو امام فرماتے ہیں بہترین صفت، بہترین عمل، بہترین عبادت یہ صفت ہے، اگر کسی مومن کے وجود میں آ جائے تو پورا معاشرہ سدھر جائے۔ اس صفت کی معیار اتنا بتاتے ہیں، فرمایا تمام عبادتیں ایک طرف، یہ صفت ایک طرف، اور یہاں تک معصوم فرماتے ہیں، فرمایا تو جتنے روزے، حج و زکات و عبادت و عزاداری و گریہ کرتا ہے یہ ساری چیزیں گلاس کے مانند ہیں، لیکن یہ صفت جو ہے یہ دریا کے برابر ہے۔ مولا یہ صفت کون سی ہے؟ فرمایا زیارت عاشورہ نہیں پڑھتا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ
الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. فرمایا یہ صفت امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو اور لوگوں کو برائی سے روکو. جس میں یہ صفت ہے معصوم فرماتے ہیں وہ دریا بن جاتا ہے، عبادتوں کا دریا بن جاتا ہے، سمندر بن جاتا ہے. اور قیامت میں جب اٹھے گا اتنی لذتیں خدا اسے دکھائے گا، کہے گا اے کاش میری زندگی کا ہر لمحہ امر بالمعروف میں گزرتا، نہیں عن المنکر میں گزرتا. یہ چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو سکھا دیجئے میرے لال، کوئی بھی برائی کرے اسے وہیں پہ ٹوکنا ہے، اسے وہیں پہ روکنا ہے. بہن غیبت کرے، بچہ رو کے غیبت کرنا حرام ہے. باپ بھی غیبت کرے، بچہ کہے بابا علی نے منع کیا ہے، غیبت نہیں کی جاتی. غیبت کرنا برابر ہے مردار کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے. اب کون ہے جو مردار کا گوشت کھائے؟ ہم ظاہر میں تو گوشت نہیں کھا رہے. اگر کوئی بتائے کہ فلاں بکرا مردار ہے، کوئی مومن نہیں کھائے گا، لیکن گھر میں جاتے ہیں فری میں کتنا مردار کا گوشت کھا لیتے ہیں. فرمائیے گوشت جب پیٹ میں جاتا ہے اشد من الزنا ہے، اس کا گناہ بہت بدتر ہے. جب تو ایک کی برائی کرتا ہے، جس سے برائی کرتا ہے اس کے ذہن میں وہ برائی بیٹھ جاتی ہے. ہمیشہ اس مومن کے لیے نیگیٹیوٹی آتی ہے. چاہے وہ کل توبہ بھی کر لے لیکن کہے گا نہیں یہ تو شرابی تھا. کل وہ توبہ بھی کر لے کہے گا نہیں یہ تو زانی تھا، مجھے فلاں نے بتایا تھا. تو فرمایا جب وہ ستار العیوب ہے، جب اس نے تمہارے گناہوں کو کسی کو نہیں بتایا تو تم ستار العیوب کیوں نہیں بنتا؟ تو کسی مومن کے گناہوں کو کھولتا کیوں ہے؟ فرمایا یہ بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عقل کا تقاضا تھا کہ انسان کی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا جائے، اور یہ عقل کا تقاضا تھا. دیکھیے ولایت کیوں کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت ہے. جس معاشرے میں ولایت ہو وہ معاشرہ تباہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایسے شیعہ جو اسی ولایت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیونکہ کیا نہیں ہے؟ عقل نہیں ہے. ہم لڑتے ہیں کہ رسول نے علی کا ہاتھ بلند کیا اور کیا کہا من کن تو مولا. یہ لفظ کن تو بڑا اہم ہے. ایک مرتبہ فرمایا کن تو ولیًا کن تو نبیًا، میں اس وقت نبی تھا، ابھی نبی نہیں ہوں. اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. اور غدیر خم میں کیا کہا؟ من کن تو مولا. صیغہ ماضی ہے، مطلب یہ نہیں کہ میں صرف تمہارا مولا ہوں، جس کا مولا تھا. آدم بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، یوسف بھی آئے، شیش بھی آئے. فہذا علی مولا، اس کے علی مولا. مسلمان اگر اسی کو سمجھ لے، اور اتنا نادان مسلمان کے کہے کہ نبی دوست ہیں، اتنے مقام کو گرا دے. اور کتنی سخت قرآن کی آیت ہے، کہے میرے نبی اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا تو گویا تم نے کچھ بھی نہیں کیا. اتنے پتھر کھائے، اتنی زحمتیں کھائیں، حج کیے، زکوٰۃ دیے، سب کچھ کیا کہ سب کچھ تباہ اگر تم نے اس ولایت کا اعلان نہ کیا. ہمارے قرآن میں دو اصطلاحیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ناسخ، ایک ہوتا ہے منسوخ. منسوخ آیت کا حکم ختم ہو جاتا ہے، ایک آیت کا حکم تا قیامت باقی رہتا ہے، اس پر عمل کرنا ہر کسی پر واجب ہے. یہ آیت ناسخ، اس کا حکم ہر کسی پر واجب ہے. مولا علی پر بھی واجب ہے، مولا حسن پر بھی واجب ہے، امام حسین پر بھی واجب ہے. کیسا حکم؟ مصطفیٰ اعلان ولایت کرو. اگر تو نہیں ہوگا اس دین کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ کیونکہ تم نے جتنی زحمتیں کی، اگر یہ دین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو دین تباہ و برباد ہو جائے گا. اس میں بدعتیں آ جائیں گی، اس میں قتل و غارت ہوگا. تو لہٰذا علی کی ولایت کا اعلان کرو. نبی نے علی کا ہاتھ بلند کیا، فرمایا دین علی کے ہاتھوں میں دے کر جا رہا ہوں. اب ہادی علی ہے، اب سمجھانے والا علی ہے. سوال یہ ہے جب مولا علی دنیا سے جا رہے ہیں تو آیت کا حکم باقی ہے، حکم اب بھی باقی ہے کہ علی اگر تم نے اپنے بعد اعلان ولایت نہ کیا تو دین کو کون سمجھا لے گا؟ دین کہاں جائے گا؟ پھر علی تمہاری جنگیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری زکوٰۃ سب کچھ ختم اگر تم نے اعلان نہ کیا. مولا نے فوراً کہا میرے بعد اگر کوئی ولی ہے حسن ابن علی ہے. اب حسن دنیا سے جا رہے ہیں تو آیت باقی ہے،
حکم باقی ہے، اے حسن اعلان کرو اس دین کا کیا ہوگا؟ فرمایا میرے بعد حسین ابن علی ہے۔ کربلا کا میدان جنگ زخموں سے چور چور ہے، لیکن اس وقت بھی مولا خیمے میں آتے ہیں، بیویوں کو جمع کرتے ہیں، فرمائیے مت بھولنا میں جا رہا ہوں میرے بعد اگر امام ہے تو زین العابدین ہے، کیونکہ آیت کا حکم باقی ہے۔ کربلا کا مقصد فوت ہو جاتا، ساری جنگوں کا مقصد فوت ہو جاتا، حسین کو جہاد کا ثواب نہ ملتا اگر اعلان نہ کرتے، جس طرح نبی کو کہا گیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اگر تم نے اعلان نہ کیا، کیونکہ دین کا سلسلہ باقی رہنا چاہیے۔ اب مومن عقل سے سوچے، جب حسین جا رہے ہیں تو زین العابدین کے لیے اعلان کر رہے ہیں، چوتھے امام گئے تو امام محمد باقر کے لیے اعلان کیا، امام محمد باقر گئے تو جعفر صادق کے لیے اعلان کیا، میرے چھٹے امام گئے تو امام موسیٰ کاظم کے لیے اعلان کیا، جب امام موسیٰ کاظم گئے تو امام علی الرضا کے لیے اعلان کیا، جب مولا علی الرضا گئے محمد تقی کے لیے اعلان کیا، امام محمد تقی گئے تو امام علی النقی کے لیے اعلان کیا، جب امام علی نقی گئے امام حسن عسکری کے لیے اعلان کیا، جب امام حسن عسکری جانے لگے تو امام مہدی کا اعلان کیا۔ اب سوال یہ ہے جب امام مہدی غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں تو آیت کا حکم باقی ہے کہ مہدی جا رہے ہو حکم باقی ہے، اس دین میں ولایت کون کرے گا؟ تو امام نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور میرے بعد اگر ولایت کسی کو ملے گی تو فقیہ کو ملے گی، کیونکہ اگر ولایت نہ ہو تو تمہارا دین تباہ ہو جائے گا۔ ہیمفرے کی بک پڑھیے، جب اس نے دین بنایا، وہابیت ایک خود ساختہ دین تھا جس کی خدمت 100 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب ولایت کی برکت دیکھیے کہ ولایت کی برکت کیا ہے، مومن سمجھتا نہیں ہے کہ ولایت کی برکت کیا ہے۔ ہیمفرے نے جب بنایا یہ مذہب بنا، ان سعودیوں نے کربلا پہ حملہ کیا، امام کے روزے کو ڈھایا، سینکڑوں شیعوں کو مارا، یہاں تک ملتا ہے کہ جن ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے ان کو گرایا، کیونکہ یہ ایک ایسا مذہب تھا، اس مذہب میں یہ سوچ تھی کہ اگر جو تمہارے عقیدے کو نہ مانے وہ کافر ہے، اس کو مارو، اس کو قتل کرو۔ یہ مذہب ہیمفرے نے بنایا، اس کی بک پڑھیے تاکہ ذہن بیدار ہو جائے کہ کس طرح مذہب بنائے جاتے ہیں اور اسلام کی جڑوں کو سست کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام دین امن ہے، دین سلامتی ہے۔ اگر خدا کو کافر کو مارنا ہوتا تو خدا ایک حکم سے سارے کافروں کو مار دیتا، جب وہ نہیں مار رہا تو کس کو کسی نے حق دیا کہ وہ کافر کو بھی مارے؟ لیکن مسلمان کو قتل کیا اپنے عقیدے کے مطابق۔ یہ گئے کربلا پہ حملہ کیا، روزوں کو خراب کیا، سینکڑوں شیعوں کو مارا۔ اس وقت شیعہ کچھ نہ بگاڑ سکے۔ مجتہد تھے اس وقت؟ ہاں تھے، علماء تھے، کچھ بھی نہ کر سکے، مولا کے روزے کو بچا نہ سکے۔ صلاح الدین ایوبی شام میں سینکڑوں شیعوں کو مارا، اس ظالم نے بڑے شیعوں کو مارا، اور اس زمانے کے شیعہ ساؤتھ افریقہ میں آج بھی ہیں، تو اس کے ظلم سے وہاں بھاگ گئے، برازیل کی سائٹ پہ، ساؤتھ افریقہ کی سائٹ پہ بڑے بڑے شیعہ وہاں پہ بھاگ گئے اس ملعون کے ظلم کی وجہ سے۔ سوال یہ ہے اس وقت کیوں کسی نے نہ بچایا؟ اجتہاد تھا، مجتہد تھے، سب کچھ تھا، لیکن شیعہ کچھ نہ بگاڑ سکے۔ لیکن آج پوری دنیا کی طاقت جمع ہوئی، اس نے داعش بنایا۔ 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ کربلا تھا، انہوں نے کہا ہم کربلا گرائیں گے، بی بی زینب کا روزہ گرائیں گے۔ ان کو وہ ٹیکنالوجی نانو ٹیکنالوجی کہتے ہیں، یعنی انسان کی بدن کی گرمی پہ میزائل لگتا ہے، کوئی انسان بچ بھی نہیں سکتا، بدن کی گرمی کا وہ محسوس کرتا ہے اور سیدھا جا کے گولیاں میزائل جا کے لگتا ہے۔ ایسی بڑی بڑی ٹیکنالوجیز ان کو دی گئی، پیسہ دیا گیا، طاقت دی گئی۔ پہلے زمانے میں بھی یہی ملعون تھے، لیکن انہوں نے روزوں کو گرایا، انہوں نے معصومین کے روزوں کو شہید کیا، انہوں نے سینکڑوں شیعوں کو قتل کیا، انہوں نے جنت البقیع کو گرایا، لیکن کوئی کچھ بھی نہ کر سکا۔ لیکن آج جب یہ گرانے چلے، ان کو چند دنوں میں نکال دیا گیا، بی بی زینب کا روزہ بچ گیا، امام حسین کا روزہ بچ گیا۔ یہ طاقت کس کی تھی؟ یہ ولایت فقیہ کی طاقت تھی۔ اگر یہ ولایت نہ ہوتی یہ ملعون کربلا تک پہنچ جاتے۔ مراجع اس زمانے میں بھی تھے، لیکن کوئی فقیہ کی ولایت نہیں تھی۔ وہ امریکہ کا ڈرون جس کو کوئی ڈیٹیکٹ نہ کر سکا، یہ طاقت ولایت فقیہ تھی کہ اس ڈرون کو گرا دیا۔ اب یہ ٹرمپ تو جھوٹ بولتا ہے نا کہ میں نے کہا کہ نہیں حملہ نہیں کرنا، کوئی 150-200 لوگ مر جائیں گے۔ حالانکہ انٹرنل رپورٹ یہ تھی بھائی اگر لوگ مرتے تو تم نے اتنے جہاز بھیجے کیوں تھے؟ کیا پھول نچھاور کرنے گئے تھے؟ اتنے جہاز گئے پھر واپس آ گئے، کیوں بھیجا؟ فرمایا ان کو رپورٹ ملی اگر آپ ایک بم گراؤ گے، ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں پورے خلیج فارس میں، ان کی جتنی فوجیں ہیں، بحرین میں، تمام تر ملکوں میں، فرمایا جتنے تمہارے جہاز ہیں
وہ within 2 minutes 2 منٹ میں ایران 20,000 میزائل چلائے گا اور پوری خلیج فارس میں تمہاری فوجیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. اس نے کہا ان بات کو چھوڑ دو, اگر 150 لوگ میں مارنے جاؤں گا تو میرے 20,000 فوج ماری جائے گی. تو یہ خوف جو سپر پاور امریکہ ہے اور اس کے سپر جہاز کو گرانے والی ولایت فقیہ کی طاقت ہے. اگر یہ طاقت نہ ہوتی, آج شیعہ کتنا بلند ہے, کس کی وجہ سے؟ ولایت کی وجہ سے. لیکن اسی کو دشمن توڑنا چاہتا ہے. بھائی حکومت ایسی ہو جس کا حاکم عادل ہو, یہ عقل کا تقاضا ہے. کس حاکم کو پسند کرو گے؟ جو زانی ہو, جو شرابی ہو, جو گنہگار ہو, یہ حاکم تجھے اچھا لگے گا؟ یا ایسا حاکم اچھا لگے گا جو متقی ہو, جو نمازی ہو, جو نماز شب کا پڑھنے والا ہو تو حاکم جب محرم آئے تو حسین کا نام لینے والا ہو. یہ کون سی ولایت؟ یہ فقیہ کی ولایت ہے جو سلسلہ امام زمانہ نے حکم دیا کہ اے لوگوں میرے بعد اسے مجتہد ماننا جو سب سے بڑا فقیہ ہو, جو عادل ہو, جو متقی ہو, جو پرہیزگار ہو. کیونکہ جب تک اس دنیا میں آپ کی حکومت نہیں ہوگی آپ کبھی بھی دین کو اتنی جلدی نہیں پھیلا سکتے. جب سے انقلاب آیا دین کہاں تک پھیلا؟ افریقہ جائیے, مڈغسکر جائیے, نیروبی جائیے, جہاں جائیں گے دین اسلام پھیلا. یہ کس کی برکت تھی؟ یہ ولایت کی برکت تھی. جب فقیہ اور عالم کسی جگہ پہ آتا ہے تو اس کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں. جب ایک فقیہ حاکم بنتا ہے اس کی اتنی برکت ہے. اب تصور کرو جب مہدی زہرا حاکم بنے گا اس کی کتنی برکتیں ہوں گی. تو مومن اگر عقل سے سوچے, مومن دین کو پھیلا سکتا ہے. انہی چیزوں پہ اٹیک کیا جاتا ہے, لوگوں کے ایمان کو سس کیا جاتا ہے, ان کے عقیدوں کو غیر عقلانی باتوں سے سس کیا جاتا ہے. اگر انسان عقل سے سوچے اس کی عقل جواب دیتی ہے. آج سعودی کے حاکموں کا حال دیکھیے, کہاں گئی وہ جماعتیں جو سعودی کے حق میں جلسے و جلوس نکالتی تھی؟ آج کوئی نہیں نکل رہا. جب سے انہوں نے سنیما کھول دیے, جب سے انہوں نے جوئے کے اڈے کھول دیے, جب سے انہوں نے رقص کے محفلیں سجا دی. میں نے اس دن ایک کلپ دیکھا, رقص کرتے ہوئے وہ عورت قرآن پڑھ رہی. یہ وہی کام ہے جو ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا. اس نے نو کے نیزہ پہ قرآن کو رکھا تھا, اس نے گناہ کی محفلوں میں قرآن کو لایا. یہ جگہوں کو بدل رہے ہیں, یہ دین کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ دین اسلام کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور آج دفاع کون کر رہا ہے؟ اتنے شہید شام میں کس نے دیے؟ بی بی زینب کے روزے کو کس نے بچایا؟ اتنے جوان جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا وہ کس نے قربان کیا؟ یہ مجلس کا مقصد تھا لِأَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ. اس مجلس کے ذریعے سے انسان کا وجود بنے, انسان کا کردار بنے. آج میں ٹیکسلا میں گیا, وہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھے کوہاٹ کے مولانا تھے, انہوں نے وہاں مدرسہ کھولا. کہ مولانا مجھے اتنی مشکلات ہوئی, مدرسہ اپنوں نے اٹیک کیا, گالیاں دی. مولا جی کا فرمان سنیے, فرمایا اے عالم, اے دین کی تبلیغ کرنے والے, اے محمد مصطفیٰ کے دین کو پھیلانے والے, جب تو دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ایک چیز کے لیے تیار ہو جانا. مولا کون سی چیز؟ فرمایا جب دین کی تبلیغ کے لیے نکلے گا تو گالیاں سننے کے لیے تیار ہو جانا, بری باتیں سننے کے لیے تیار ہو جانا. اتنے اٹیکس ہوں گے, اگر یہ صبر اور تحمل تمہارے وجود میں آیا تو دین کی تبلیغ کر سکتا ہے. کہہ رہے کہ مولانا اس شہر میں 80% لوگ سید ہیں, ٹیکسلا سے لے کے منسیرا تک 30 لاکھ سادات ہیں, 30 لاکھ سادات, اور 30 کے 30 لاکھ شیعہ نہیں ہیں. کہا جب میں نے مدرسہ بنایا, اور کیوں بنایا, اس درد سے بنایا, جب میں آیا تو مجھے پتا چلا یہاں پہ سید زادیوں کی شادیاں سپاہ صحابہ کے گھروں میں ہوتی ہیں, اور یہاں عزت سادات کا ڈھونگ رٹایا جاتا ہے. کیا کیا آپ لوگوں نے ان علاقوں میں؟ ہم صرف اس میں لگے ہوئے کہ فلاں کو برا بلا کے ہیں, آپس میں لڑنے لگے. اتنے سادات جو تقیے میں جا کر اپنے دین, اور جائیے مظفر آباد, جائیے کشمیر, اتنے سادات ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں, ان کا دین بدلا ہوا ہے. سید زادیاں وہابیوں میں جا رہی ہیں کہ ہم نے مدرسہ کھولا اور اس کی بنیاد رکھی, اور اس کی وجہ سے وہ شادیاں رک گئی ہیں. ہم نے ان میں شعور دیا کہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے, یہ مولوی سے نفرت کرتے تھے. اتنا انہوں نے پروپیگنڈا علماء کے خلاف کیا کہ یہ غالی ہیں, یہ مقصر ہیں, ایسے نعرے ان لوگوں نے علماء پہ فٹ کیے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے, یہ وہابیت, حالانکہ خود وہابیت کے عقیدے کے پیروکار ہیں. یہ دین کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور بعض لوگوں میں یہ شعور بھی ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ جس جگہ پہ میں مدرسہ بنا رہا ہوں وہ جگہ بھی تو مناسب ہونی چاہیے نا. یہ نہیں کہ ہمیں صرف بلڈنگ بنا دینی ہے. مومن رشد رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے,
پہلے دیکھا جاتا ہے اس علاقے میں ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. مدرسہ دینی اعتبار سے پائیگاہ نظامی ہے, ایک فوجی چھاونی ہے. اب آپ فوجی چھاونی کہاں پہ کھولتے ہیں؟ سرحد پہ کھولتے ہیں. کس سرحد پہ؟ جس سرحد پہ دشمن کھڑا ہوا. آپ کہیں پہ ایسی فوجی چھاونی بنائیں گے جہاں پہ دشمن نہ ہو؟ تو مدرسہ کہاں پہ بنانا چاہیے؟ جہاں پہ مسائل ہیں, جہاں پہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں. جب وہاں پہ مدرسہ بنے گا تو وہاں پہ لوگوں کے وجود میں کیا ہوگی؟ اصلاح ہو جائے گی. ہم نے ایسی جگہوں پہ مدرسے بنائے, 4-4 کروڑ روپے خرچ کر دیے, لیکن اس مدرسے کا کوئی فائدہ نہ بنا. ایسی بستیوں میں جا کر مدرسہ بنائیے جہاں پہ یہ مسائل ہیں. اتنے سادات جو ہیں وہابیت کی طرف جا رہے ہیں, دین اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. اگر ان کو بنایا جائے تو معصوم فرماتے تو ایک کو شیعہ بنائے گا, میں خدا کہوں گا تو نے کائنات کو شیعہ بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد و گول بناؤ زندگی میں, اور فرمایا کم از کم 70 گول بناؤ, 70 ہدف بناؤ. ایک ہدف اپنے وجود سے بری عادت کو نکالنا ہے, دوسرا ہدف اپنے بچے کو نیک بنانا ہے, اچھی خاتون سے مثلا شادی کرنی ہے, مجھے اپنے کاروبار میں ترقی کرنی ہے, انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. اب اخروی اہداف بنا. یہ دنیا کے اہداف تھے, کچھ دنیاوی اہداف بنا, کچھ اخروی اہداف بنا. اخروی ہدف کیا ہے کہ اللہ اگر تو نے مال کثیر دیا, اس مال سے تمہارے دین پر خرچ کروں گا. ایک بچے کو بھی آپ نیک بنا دیں. وقت بہت ہو گیا, لیکن کیوں مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہے, ایک چھوٹا سا اشارہ کر دوں. انہوں نے ماشاءاللہ ایک بلڈنگ لی ہے جہاں پہ بچوں کی قرآنی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ ایک مولانا جب ایران سے پڑھ کے آتا ہے وہ صحیح تبلیغ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا, لیکن اگر ذاکروں میں دیکھیں 15 سال کا ذاکر لاکھوں کے مجمع کو کنٹرول کرتا ہے. 15 سال, 16 سال, 17 سال. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت صحیح سے کی نہیں. پھر میں نے دیکھا یہ ذاکر اس طرح بنتے کیسے ہیں. تو میں نے دیکھا جب ایک ذاکر پڑھتا ہے پیچھے سوزی کھڑے ہوتے ہیں. سوزی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. یہ جتنا ذاکر کے ساتھ گھومتا ہے یہ آٹومیٹیکلی خطابت سیکھ جاتا ہے, اس میں کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے. چھوٹا بچہ آپ یہیں پہ کھڑ کر دے میرے ساتھ سورہ قل ہو اللہ پڑھو, یہ بچہ جب بچپن سے یہاں پہ قل ہو اللہ پڑھے گا, ایک مرثیہ پڑھے گا, اس میں اتنا کانفیڈنس آئے گا یہ بڑا ہو کے تقریر کر سکتا ہے. تو وہ ذاکروں کو اپنے ساتھ گھماتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ذاکروں کو, لہٰذا اپنے ذاکر سے سیکھ جاتا ہے, اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. تو میں نے مولانا کو کہا کہ ایک آئیڈیا ہے, اگر آپ ان بچوں کو حفظ کے لیے لا رہے ہیں, ان بچوں کو لائیں جن کے والدین کی اجازت ہو کہ ان کو ان فیوچر جا کے ہمیں مبلغ بنانا ہے, ہمیں مقرر بنانا ہے. پھر میں نے کہا ان چھوٹے بچوں کو آپ ہر سال حفظ یعنی قرآن حفظ کروائیے, صحیفے سجادے حفظ کرائیے, نہج البلاغہ, یعنی یہ حافظ ہو جائیں. اور وہ بچے جن کی آواز بہت اچھی ہو, آواز انسان کو متاثر کرتی ہے, پھر ان بچوں کو اچھے اچھے مولاناز کو دیں کہ مولانا اس سال آپ 2 مہینہ تبلیغ کر رہے ہیں, اس بچے کو ساتھ لے جائیں. اب یہ بچہ جب مولانا کے ساتھ گھومے گا, گھومتے گھومتے یہ خطیب بن جائے گا. کوئی زحمت, بچپنے میں یہ خطیب بن جائے گا, 2 مہینہ گھومے گا. ہم نے مجلس کیسے کسی نے نہیں سکھائی. آغا صاحب ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہمیں ساتھ گھماتے پھرتے تھے, ہم سنتے تھے ان کو, مجمع کو دیکھتے تھے, لہٰذا اس پہ بڑا ایکسپیرینس انسان کو آتا ہے. آپ 1 مہینہ کسی عالم کے ساتھ رہیں, کئی علم آپ کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح جب یہ چھوٹا بچہ جس میں آواز بھی ہے, جس میں قرآن بھی ہے, جس میں نہج البلاغہ بھی ہے, جس میں صحیفہ سجادیہ بھی ہے, اب اگر یہ بچہ کسی عالم کے ساتھ 1 مہینہ گھومے اور وہ عالم اس کو 5 منٹ 10 منٹ اپنی مجلس سے پہلے کچھ کہنے کو بولے, اب 1 سال میں یہ بچہ اس پاکستان کا سب سے بڑا خطیب بن سکتا ہے, باصلاحیت خطیب بن سکتا ہے. اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو مومن کو ایسے کرنا ہے, ایسی چیزیں بنائیے, کیونکہ آج خطبہ کی کمی ہے, مبلغین کی کمی ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی کمی ہے, لیکن اس میں قوم جب تک پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی, علماء کو سپورٹ نہیں کرے گی, تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور بہترین سپورٹ جو واجب بھی ہے وہ خمس کی سپورٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. معصوم فرماتے ہیں مرنے کے بعد تمہارا نام اعمال بند ہو جاتا ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ مر بھی جاؤ گے تمہارے نام اعمال میں آتی رہیں گی. کہ مولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا مرنے سے پہلے اگر کوئی مسجد بنا کے جاؤ, جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ثواب تمہیں ملتا رہے گا. مرنے سے پہلے ایک اچھی کتاب لکھ کر جاؤ, جو پڑھتا رہے گا ثواب تمہیں ملتا جائے گا. مرنے سے پہلے کسی ایسے نیک بچے کی تربیت کر کے جاؤ, جب تک وہ بچہ نیک کام کرتا رہے گا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. صلی اللہ علیہ محمد محمد
سلام کریں. فرمایا یہ سلام دلوں کو نرم کرتا ہے، یہ سلام قبولیت اعمال کی نشانی ہے. ہمیں حسین انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایسے سلام کریں جیسے کربلا میں سیدہ زینب نے کیا، جیسے شہداء نے کیا. اس دل میں ایسی پاکی پیدا کریں کہ حسین دل کے آئینے میں نظر آئے. وہ عمل سے ہوتا ہے. کم از کم 40 دن مومن، پوری زندگی آپ نے اپنی مرضی سے گزاری. میں کہتا ہوں 40 دن ایسے گزارو جیسے حسین بن علی چاہتے ہیں، آقا کی طرح گزارو کہ مولا جو آپ نے کہا 40 دن کروں گا. معصوم کا فرمان ہے کہ حکمت کے دروازے ہم اس کے اوپر کھول دیتے ہیں، اس کا دل حکیم بن جاتا ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں. میرا سلام ننھی سی بچی کے زخمی رخساروں پہ، جب غسل دینے والی نے غسل دیا، آہ بلند کر کے کہنے لگی اس بچی کی کمر پہ یہ داغ کیسے لگا، کس نے 4 سالہ بچی کو اتنا ڈرا ہے، اتنا ظلم ہوا اس بچی پہ کہ بابا بابا کر کے چلی گئی. کربلا کی ہر بچی مظلوم ہے. کچھ بچے ہیں واقع کربلا کے جو واقعاً بڑے مظلوم ہیں. ایک حسین کی بچی جس کو تماچے مار مار کے شہید کر دیا گیا، دوسرے 2 بچے جنہوں نے بابا کے پاؤں میں رسیاں رکھی، بڑے غریب بچے ہیں. انہوں نے غربت میں سکینہ روتی تھی، سجاد سینے سے لگاتے تھے، زینب اپنے گھٹنوں پہ سلاتی تھی، لیکن ان بچوں کو کوئی سلانے والا نہیں تھا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا. اے خدا تجھے مسلم کے یتیم
غربت میں بابا بابا کر کے چلے گئے. اللہ کسی بچے کو باپ کی ایسی شہادت نہ دکھائے. دونوں بچے زندان میں ماں سے دور ہیں. بابا کی شہادت دیکھی ہے. داروغہ کہتا ہے میں سو رہا تھا, خواب کے عالم میں کیا دیکھا, ایک کالے برقعے میں بیوی ہے, زندان کی دیوار پہ سر رکھ کے رو رہی ہے. رو کر کہہ رہی ہے داروغہ بتا زہرا نے تیرا کیا بگاڑا کہ تیرے بچے بھوکے نہیں ہیں, تیرے بچے پیاسے نہیں ہیں, لیکن میرے بچے پیاسے بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں. داروغہ کہتا نیند سے اٹھا, ننگے پاؤں زندان میں گیا. کیا دیکھا, چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں سو رہا ہے. داروغہ نے کہا شہزادے کہیں تیرا بھائی مر تو نہیں گیا؟ نہیں داروغہ, جب نیند سے اٹھتا ہے اماں کی بڑی یاد آتی ہے, اماں اماں کر کے پھر بے ہوش ہو جاتا. داروغہ نے کہا شہزادو اگر کسی شے کی ضرورت ہو تو میں لانے کے لیے تیار ہوں, معاف کرنا مجھے پتا نہیں تھا کون ہو. اس نے کہا داروغہ کہیں میرا بھائی مر نہ جائے, اگر زحمت نہ ہو اپنی بیوی کو زندان میں لاؤ, تھوڑی دیر کے لیے سینے سے لگا لے, ایک مرتبہ بیٹا کہہ لے. دوڑا دوڑا گھر گیا, بیوی کو کہا جلدی چلو زندہ چلنا ہے. یہ صحابی نبی کی بیٹی تھی. کہنے لگی داروغہ میں شریف عورت ہوں, مجھے رات میں زندہ نہ لے چل. اتنا کہنا تھا داروغہ سر پیٹنے لگا. او کا علاج کی شریف بیوی زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے. او زہرا کا گھر اجڑ گیا. یہ مومنہ نے جلدی سے چادر پہنے, جیسے زندہ میں پہنچی کیا دیکھا, چھنا سا شہزادہ بے ہوش. مومنہ نے گود میں لیا, بڑے پیار سے اپنے سینے سے لگایا. شہزادے نے سمجھا مدینہ آ گیا, میں اماں کی گود میں ہوں. اپنی دونوں باہیں مومنہ کے گلے میں ڈالی, رو کر کہنے لگا اماں یتیم ہو گئے, اماں بابا مارے گئے, اماں بابا کے پاؤں میں رسیاں ڈالی گئی. مومنہ نے کہا شہزادو مجھے اماں نہ کہو, میں تمہاری کنیز ہوں. اب کا بچوں جہاں جانا ہے چلے جاؤ. تصور کر کے رونا, ننھے سے بچے جاتے تو کہاں جاتے, جس بھی گلی میں جاتے راستہ بند تھا, چل چل کے تھک گئے, کسی دیوار کا سہارا لے کے زمین پہ بیٹھے, رو کر کہنے لگے کوئی مامو عباس کو بلائے, کوئی مامو حسین کو بلائے. اس درد بھری آواز کو مومنہ نے سن لیا. جیسے دروازہ کھولا کیا دیکھا, چاند کے 2 ٹکڑے زمین پہ ہیں. کہنے لگی شہزادو کس ماں کی گود اجاڑ کے بیٹھے ہو. شہزادوں نے کہا غریب الوطن ہے,
ہمارا گھر یہاں نہیں ہے۔ کہنے لگے شہزادے کون ہو؟ رو کر کہنے لگے بتائیں گے مارو گی تو نہیں، جسے بھی بتایا یا تماچے مارے۔ نہیں میں مومنہ ہوں۔ رو کر کہنے لگے ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ مومنہ دوڑے دوڑے گئی، شہزادوں کو سینے سے لگایا، کھانا کھلایا، نہلایا، دھلایا، سلا دیا۔ لیکن مقام غضب یہ ہے اس کا شوہر بڑا ملعون تھا۔ رات کو گھر آیا، کہنے لگا اگر مسلم کے بچے مل گئے ان کے سروں کو کاٹوں گا، ابن زیاد سے نام لوں گا۔ مومنہ کہنے لگی ملعون قیامت میں زہرا کو کیا جواب دے گے؟ نبی خدا کو کیا جواب دو؟ ننھے سے شہزادوں نے سوتے ہوئے خواب میں بابا کو دیکھا، رو کے کہنے لگے بابا آپ کے پاس والے بڑے بڑے تماچے مارے، بابا میں اکیلا چھوڑ کے کیوں گئے؟ مسلم نے کہا بچوں جلدی میرے پاس آنے والے ہو۔ یہاں نیند سے اٹھے زار و قطار رونے لگے۔ ملعون نے جیسے آواز سنی اوپر گیا، کمرے کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا دو یتیم بچے ہیں۔ عزیز و قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، مسلمان کبھی یتیم کو تماچے نہ مارنا، یتیموں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ پھیرا کرو۔ سنو گے ملعون نے یتیموں کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا شہزادوں کو بالوں سے اٹھایا، شہزادوں کی چیخیں بلند ہوئی۔ مومنہ کیا تیرے گھر میں مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ شہزادوں کو نہر کے کنارے لے گئے۔ ننھے سے شہزادے ہیں لیکن نماز کا درس دے رہے، کہنے لگے ملعون مارنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ کیا بچوں نے نماز پڑھی؟ یا ملعون بڑے شہزادے کو قتل کرنے آیا، چھوٹا شہزادہ دوڑے دوڑے آیا، ارے میرا بابا بھی مارا گیا، بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، یا چھوٹے شہزادے کا گلا کاٹنا چاہا، بڑا بھائی دوڑے دوڑے آیا، ارے چھوٹا بھائی بیٹوں کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بڑے کی گردن کو کاٹا، بدن کو پانی میں پھینکا، لیکن بدن پانی کی بہاؤ میں نہیں بہا، یہاں چھوٹے کا گلا کاٹا۔ ایک مرتبہ بڑے نے باہوں کو پھیلایا، آجا میرے بھیا، مدینے سے ساتھ چلے تھے، ارے ساتھ یتیم ہوئے ہیں، ساتھ پانی میں بہے۔ اللہ آپ کو ان 2 قبروں کی زیارت نصیب کرے۔ یہ قبریں آج بھی کھیتوں کے بیچ میں۔ فرمایا صبح کو کسان آیا، کیا دیکھا؟ 2 ولی خدا کی لاشیں ہیں، بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہنے لگا لوگوں اولیاء خدا کی لاش ہے، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ جب دفن کرنے لگے عجب نہیں غبار اٹھی ہوگی، غیب سے آواز آئی ہوگی، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، او لاشوں کی وارث زہرا آئی ہے، بی بی کہاں کہاں جاؤ گی؟ حسین کی کربلا میں، یا کوفے کی بازار میں، یا شرابی کی دربار میں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا کربلا کے مظلوموں کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کو عاقبت خیری نصیب فرما، ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد جتنے ہم نے گناہ کیے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارا جتنے مرحومین ہم کو اعلیٰ علیین میں درجات عطا فرما۔
جتنے مومنین بیمار حال میں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما